تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. برکت واسطے سارے پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. یاد تیری وچ محبوبہ اسی بزم منا کے بیٹھے ہاں. اسی بزم منا کے بیٹھے ہاں. یاد تیری وچ محبوبہ اسی بزم منا کے بیٹھے ہاں. اسی بزم منا کے بیٹھے ہاں. اکھیاں دا تیریاں راہاں وچ اکھیاں دا تیریاں راہاں وچ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اکھیاں دا تیریاں راہاں وچ اسی فرش بچھا کے بیٹھے ہاں. اسی فرش بچھا کے بیٹھے ہاں. اسی فرش بچھا کے بیٹھے ہاں. حضرات، حمد و صلاۃ تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرن دا تھوڑے سامنے میں شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اس حصے دے اندر ایک عجیب اعلان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب اعلان فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید دا دائرہ ادھا زمانہ تا قیام قیامت. ایک ہوندہ ہے نا
اے 500 سال دی حکومت ہے، اتنی حکومت ہے، فلانے نے 11 سال حکومت کی تھی۔ اے جڑا قرآن دا دائرہ ہے 1500 سال پہلے تو لے کے قیامت تک، قیامت تو لے کے عبدالآباد تک قرآن دا زمان ہے۔ ان ذہن بنا ہوئے نا، پھر گل دی سمجھ آندی ہے کہ قرآن ایک دن واسطے نہیں، ایک سیزن واسطے نہیں، ایک موسم واسطے نہیں، ایک قوم واسطے نہیں، یہ بہت لمبا دور ہے، بہت وسیع و عریض۔ ٹھیک ہے، تو اس نیت دے نال اے ذہن ہوئے نا، پھر سمجھ آندی ہے۔ تے پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دا تعارف اپنی زبان دے نال کرایا، فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرمانے نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ہر بیماری دی شفا موجود ہے، اے ہر بیماری دا علاج بن کے آیا ہے، اے روحانی علاج ہے، شفا ہے۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اے قرآن الماریاں وچ رکھن واسطے نہیں، اے قرآن بھلاؤن واسطے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قرآن انہاں واسطے رحمت بن کے آئے جنہاں اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان دے والیاں واسطے رحمت ہے، اور پھر قید نہیں لگائی۔ اے بڑے مزے دی گل ہے کہ جڑے زندہ نے انہاں واسطے رحمت ہے، جڑے نماز پڑھ دے نے انہاں واسطے رحمت ہے، جڑے روزہ رکھ دے نے انہاں واسطے جرنل اعلان ہے۔ فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فرمایا بیماراں واسطے شفا، مومناں دے واسطے رحمت۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں اسی بڑے فخر کر دیاں، مومن زندہ ہوئے تاں بھی قرآن رحمت، مومن میدان وچ ہوئے تاں بھی قرآن رحمت، مومن مسلح تے ہوئے تاں بھی قرآن رحمت، مومن قبر دے اندر ہوئے تاں بھی قرآن رحمت ہے۔ اور زمانہ ہوئی ہے قیامت تک، عبدالآباد تک۔ ہن اے سنو جیڑا رب نے اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا، پیچھے گل چل دی پئی تے اگے مستثنا کر دیتا، فرمایا کہ الا من تابا وآمنا وعمل صالحا، فرمایا جیڑے لوگ رجوع کر دینے، جھک دینے رب دی طرف، اور پھر کی کر دینے، فرمایا وعمل صالحا، عمل کر دینے، صالح عمل، نیک عمل، اچھا کام کر دینے۔ یا اللہ جیڑا رجوع کرے اور نیک عمل کرے او دے واسطے کی انعام ہے؟ فرمایا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا انہاں لوگوں اگیا دو نوری صاحب اگیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ اے او لوگ نے جنہاں نو جنت دے اندر داخلہ ہو جاسی، جنت مل جاسی، اے جنتی نے۔ اور پھر اس تو شان والا جملہ فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اے بھی تسی سن دے ہو، سارے برابر نے جی، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی غوث قطب ابدال، فرق کو نہیں۔ اللہ رب العالمین اعلان پہ فرمانے نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دا ذکر ہو رہے ہیں۔ میرے آقا تے غلام قیامت تک موجود نے، قیامت تک رہنے نے۔ جب تک میرے آقا دے غلام موجود نے اتنے تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اور اے او لوگ نے جڑے بڑے فخر دے نال آکھدے نے اے گلاں کیوں ملیاں، اے ذکر قرآن وچ کیوں ہویا؟ فرمایا کہ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا لیا۔ اے عزت کیوں ملی، اے مقام کیوں ملا؟ تیری میری قبر نو کوئی نہیں سلام کردا، جنہاں دیاں قبراں زندہ نے، جنہاں دے قرآن پڑھیا جاندے کیوں؟ فرمایا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا لیا۔ مل کے آقو میں نے در رسول پہ سر کو جھکا لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا مقدر میرے نبی نے بنا دیا۔ اللہ اکبر، اچھا بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فرمایا میرا مقدر میرے، اے نظریہ لے کے باؤ، جس نو عزت ملی، جدو عزت ملی، جتنی عزت ملی صدقہ آمنہ دے لال عزت ملی۔ فرمایا میرا مقدر میرے نبی نے بنا دیا۔ محبت نہ لاکھو میرا مقدر میرے نبی نے بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ آج دا دن بڑی عظمت والا دن ہے میرے واسطے اور میرے ساتھیوں واسطے۔ پاکستان بنن تو پہلے یہ عرس شروع ہوئے ہے جڑا آج عرس دا آغاز ہو چکا ہے۔ اور ویکھ لو دی برکت، اے مینو باہر ایک بزرگ بیٹھے نے لاہور تو اشرے تو تشریف لے آئے نے، حضرت مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے استاد جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، وہ سامنے کرسی دوتے بزرگ بیٹھے ہوئے نے۔ اے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یعنی ایسے ایسے عظیم لوگ انہاں محفلوں میں اس واسطے آندے نے، انہاں دنوں دی نسبت ہوندی ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن نو فرمایا جا اس کیڑی نو پکڑ کے لیا، جیڑی کیڑی پہ آخ دیئے کہ پتہ نبی نو پتہ نہ لگے، کہ پتہ نبی نو پتہ نہ لگے۔ جن آیا، ہن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا اس کیڑی دا رنگ پیلا ہے، فلاں رنگ دی کیڑی ہے، صدقے جاواں پتہ چلیا نبیاں دے درباراں وچ بہن والیاں دے اتے رب دا کرم ہوندا ہے۔ او گئے جا کے اس کیڑی نو چاہ کے لے آندا، جس کیڑی دی وجہ تو
رب نے ایک سورت نازل فرمائی جس دا نام ہے سورت النمل، چیونٹی والی کیڑی، اور جس دا ذکر قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی نو اپنے ہاتھ ہوتے رکھیا، سمجھے پہ کیڑی نو ہاتھ ہوتے رکھیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیڑی ذرا تعارف تے کرا، تیری کے حیثیت ہے، تو گلاں بھائی کر دیے ہیں۔ کیڑی نے جواب دیتا ساڑھے واسطے بڑا سبق ہے۔ کیڑی کہن لگی اے سلیمان، اے سلیمان، اے اللہ دے نبی، اگے تے مینوں کوئی نہیں جاندا، ہن جدوں دی تیرے ہاتھ وچ آئیاں قیامت تک اس کیڑی دا ذکر ہوندا راسی۔ فرمایا میرا مقدر میرے نبی نے بنا دیا، گج کے آنکھوں میرا مقدر میرے نبی نے بنا دیا، میرا مقدر میرے نبی نے بنا دیا۔ فرمایا ولا، میرے نبی دے غلام دی عظمت قرآن پہ بیان کردہ ہے۔ فرمایا ولا یظلمون شیئا، بد نصیبہ سارے نو برابر آکھن والے آ، اے او لوگ نے جنہ دے اتے ایک ذرہ دے برابر بھی ظلم نہ کیتا جاسی، زیادتی نہ کیتی جاسی، انہاں دا مقام بڑا بلند ہے۔ اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنات عدن التی، اے دیگ حضرت پیر پٹھان دے نا دی پکی ہے، مولوی آکھ دے کھانی حرام ہے، غیر دا نا آگئے، اے غوث پاک دی دے گے حرام ہو گئی، اے بکرہ پیر پٹھان دے غوث پاک دا بکرہ ہے، اے حرام ہو گیا۔ ان توجہ فرما، انصاف تو سا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللتی، اے جڑی جنت دی گل ہو رہی ہے، اے او جنت ہے کہ وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے اے جنت جیڑا بنان والا میں آں، جنت نو سجان والا میں آں، جنت دے اندر میواجات پیدا کرن والا میں آں، جنت نو حسن و جمال دین والا میں آں، اور جنت دا مالک ہو کہ جنت نو محمد دے غلامان دے نا کر چھوڑیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، فرمایا کہ انہو کان وعدہ مأتیا۔ آخ دینے جی درود نہیں پڑھنا نماز نہ ہو سی، نبی دا خیال آ گیا نماز نہ ہو سی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت دے اندر قرآن دے اندر تے گلیں محمد مصطفیٰ دے غلام دیاں ہو رہی نے۔ اگلی گل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا
یسمعون فیہا لغوا الا سلاما۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے جنت دے اندر میرے مہمان، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جنت دے اندر کوئی گندی گل، کوئی غلط گل، کوئی نازیبہ گل انہاں دے کناں تے نہیں آنی۔ یا اللہ کی آنا ہے؟ فرمایا انہاں دے کناں تے آواز آنی ہے تے سلام دی آواز آنی ہے۔ مولوی بیچارہ نبی دے سلام تو تنگ ہے تے محمد مصطفیٰ دے غلاماں دے سلام دی گل ہو رہی ہے۔ آکھو میرا مقدر میرے نبی نے بنا دیا، بولو میرا مقدر میرے نبی نے بنا دیا۔ کہ سن سلامن 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 سلام ہوئے السلام علیکم، اے گل ہونی جنت دے اندر۔ اگلی گل فرمایا کہ صدقے جاواں انہاں تو جنہاں دا ذکر رب آپ پہ کر دے۔ سنیو عرصاں تے آن والے ہو، تھانو مبارک ہوئے، تساں بھی رب دے محبوباں نال محبت کر دیو، رب بھی اپنے محبوباں دا ذکر قرآن وچ کردا پہ ہے۔ فرمایا ایک گل اس نالوں بھی بڑی شان والی ہے، فرمایا کہ وَلَهُمْ انہاں دے واسطے، کنہاں دے واسطے؟ نبی دے غلاماں واسطے، بولو نبی دے غلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تاں واسطے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اجے بھی دروازہ کھلا ہے، آ جا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ آج بھی بند نہیں ہویا سلسلہ، آج بھی میرے نبی دا دربار کھلا ہویا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ اجے بھی ڈگری مل سکتی ہے، اجے بھی اعزاز مل سکتا ہے، اجے بھی عزت مل سکتی ہے۔ کیڑی؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اجے بھی انعام مل سکتا ہے۔ اور بدنصیبہ تو تے آخدا ہے نبی دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا۔ علامہ اقبال کہندے نے اج بھی دروازہ کھلا ہے، غلامی دا پٹا گل وچ پانا تیرا کام ہے تے رب دی طرفوں انعام ملنا اے رب دا انعام ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بولو بتا، کوئی گل تے پلے بن لئی کرو نا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، نبی دی رضا نہیں ہو رہی ہے، نبی دے غلام دی گل ہو رہی ہے۔ اے ملک ممتاز حسین قادری دی گل ہو رہی ہے، اے غازی علم دین دی گل ہو رہی ہے، اے داتا گنجے بخش علی حجویری دی گل ہو رہی ہے، حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی دی گل ہو رہی ہے۔ فرمایا خدا بندے سے، آکھو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، مل کے آکھو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ فرمایا اتھے سلام ہو سی، کہ ہو سی؟ سلام، اللہ سلام بس۔ فرمایا نہیں، اگے پڑھو قرآن، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ انہاں دے واسطے رزق ہے، انہاں دے واسطے رزق ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اس جنت دے اندر، فِيهَا
کیڑا رزق کتنا رزق ہے؟ فرمایا بکرتم و عشیا. سورت دا نام مریم ہے تے سپارہ دا نمبر 16 ہے. اے گلاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا صبح بھی رزق رات نو بھی رزق اور انجا رزق نہیں جیڑا رزق اسی کھانے ہاں. میرے دوستوں اور بزرگوں اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا رزق بھی صبح بھی رات بھی سلام بھی عزت بھی. پیچھے کوئی شے رہ گئی؟ کوئی شے رہ گئی؟ رزق بھی صبح و شام، سلام بھی صبح و شام، جنت بھی صبح و شام، رب دی رضا بھی صبح و شام. پیچھے کوئی شے رہ گئی؟ اگلی گل اس تو بھی شان والی اللہ رب العالمین فرمانے نے کہ تل شاید ہو سکتا ہے نا اگلی گل دی کسی نو سمجھ نہ آئی ہوئے. ہن سمجھو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرمانے نے سنتا میں بھی پڑھنیاں نے سنتا دا ٹائم بھی دینا ہے. تے آج 5-10 منٹ اساں مہمان آ رہے ہیں جنہاں دی وجہ تو لیٹ آ گئے تو اسی آج 10 منٹ اپنے وعدے تو نہ اگے ڈیڑھ دا وعدہ ہے تے اسی 10-15 منٹ اگے جمعہ پڑھنا. اور رب اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ تلک الجنت اللتی نورثو من عبادنا من کان تقیا. سبحان. فرمایا ہے جنت اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جنت دا اساں وارث بنا دیتا ہے. اس جنت دا اساں وارث بنا دیتا ہے. کنہاں نو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تلک الجنت اللتی نورثو من عبادنا. ان تو بھی کہنا ہے میں بندہ، میں بھی کہنا میں بندہ. حضرت رابعہ بصری دے کولو قبر وچ آئے فرشتے سوال کرن لگے تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ نے فرمایا میں آخدی رہواں تے گل نہیں بن دی، جا کے میرے رب کولو پوچھ لو. رابعہ تیری بندی ہے کہ نہیں؟ گل تو اتھے بننی نو اتھے جا کے پتہ کرو. سبحان اللہ. شان ہے میرے نبی دے غلاماں دا. میرے دوستو اندازہ لو جس نبی دے 15ویں صدی دے غلاماں دے مقام ہے اس نبی دے اس غلاماں انہاں غلاماں دے آقا دا کتنا مقام ہے. مولوی تے بیچارہ آخ دیتا ہے کہ جی وڈے بھائی تو زیادہ ادب نہیں کرنا، وہ وڈے بھرا جتنا ادب کرنا ہے بس مک گئی گل. اے نبی دے غلاماں دی گل ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تلک الجنت اللتی نورثو من عبادنا من کان تقیا. فرمایا بندیاں وچوں او بندے جیڑے بندے متقی نے جیڑے پرہیزگار نے جنہاں لوگاں نے نبی دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا ہوئے اے انہاں دی گل ہو رہی ہے، غلاماں دی گل ہو رہی ہے جنہاں غلاماں دی عظمت نو قرآن پہ بیان کردہ ہے. جنہاں غلاماں نے جدو اللہ میرے دوست اور بزرگوں محرم الحرام دا مہینہ گزرے ہے حضور دے اہل بیت نے رب دے نال اپنا تعلق بیان کرن واسطے کیا کیتا ہے؟ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے. بلکہ علماء فرماندے نے کہ میرے اور تیرے پیر حسین نے منڈی لا دیتی کربلا دے ریگستان دے ہوتے نا جی میں منڈی بچ نہیں لوگ فروٹ رکھ دے عرض کر دینے یا اللہ کچا پھل بھی رکھ دیتا ہے تے پکا پھل بھی رکھ دیتا ہے اگون تیری مرضی ہے. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو کے میں ہوئے نے
کسی عاشق نے کیڑی سونی گل یاد کرائی ہے، میں اشارے نال گل ہی یاد کرا سکتا، ٹائم کو نہیں ختم ہو گیا۔ فرمایا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانے دی امت نو سبق یاد کرایا، فرمایا خون سے جس نے چراغے حق جلایا وہ حسین۔ کئیاں دے دیوے بلے، کئیاں دے بجھ گئے، کئیاں دے بلدن، کئیاں دے بجھ جاندے نے، کربلا وچ جیڑا دیوا حسین بال گئے، قیامت آ سکدی ہے وہ بتی بجھ سکدی کیوں؟ بتی دا تعلق بجلی نال ہوئے او بجھ سکدی ہے، بتی دا تعلق گیس دے نال ہوئے او بجھ سکدی ہے، جس بتی دا تعلق رسول اللہ دے خون نال ہوئے۔ فرمایا خون سے جس نے چراغے حق جلایا وہ حسین۔ سارے مل کے آکو اساں انج حسین نو منن والے ہاں، ہائے ہائے کرن والے نہیں ہاں، اسی تے واہ واہ کھن والے ہاں۔ فرمایا خون سے جس نے چراغے حق جلایا وہ حسین، خون سے جس نے چراغے حق جلایا وہ حسین۔ اور جرت ویکھ لو، کچھ لوگ صرف مظلومیت بیان کر دینے، او انج ہو گیا جی، او انج ہو گیا جی، چادرہ لے گئیاں جی۔ میرے دوستو توبہ کرو، اگر انہاں دیاں چادرہ لے جاؤں تو سانو دھیاں دیاں چادرہ کرنیاں حرام ہو جاؤں۔ اے صرف روان واسطے دھکوسلے بنائے ہوئے نے، انہاں واسطے تو رب نے اعلان پہلے ہی کر دیتا ہے۔ فرمایا قرآن کو لو پوچھو نا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس سے چکسے دے آن والے ہو، اوہ جمعہ پڑھن والے ہو، اوہ محمد مصطفیٰ دے خاندان نال محبت کرن والے ہو، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ دا ارادہ ہے، اللہ دا اے بھی پوچھ لو کسے کو لو کہ رب دا ارادہ کدی تبدیل نہیں ہویا، رب دا ارادہ کدی نامکمل نہیں ہویا، جیڑا ارادہ کرے کون ناکھدا ہے ارادہ پورا ہو جاندا ہے۔ رب دا ارادہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت گھر والے، نبی دے گھر والے دا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ دا ارادہ ہے نبی دے گھر والیاں کولو ناپاکی نو دور کر دتا جاوے۔ ناپاکیاں نو مظہر پھوڑ پین پیچھے دیو، اے پیچھے پیچھے ضرورت پھوڑا دے۔ ناپاکی نو تے یزیدیاں دا ہاتھ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اچھا بولو، جنہاں دا پکا یقین ہے اچھا بولو، ہاتھ انہاں دا ناپاک تے نبی دا گھر چادراں تے رب نے تے اعلان کر دیتا ہے ناپاکی انہاں دے نیڑے ہی نہیں آ سکتی۔ ناپاکی، پلیتی، غلیظ، غلاظت اتنے جا ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اسے واسطے فرمایا کہ اللہ بیلی ہوئی کربل دی زمین وعدہ روزے الس تو نبھائی ویندا،
یہ کوئی اج دی گل نہیں ہے، تو پرانی گل ہے۔ آکھو وعدہ روزے الستو نبھائی میں دہا، اور فرمایا اے بھی اعلان سن لو، روزے محشر تونی کملا سی نہیں، جیڑا بوٹا مدینے دا لائی ویندا، تیرا باغ مرجھا جاندا ہے، تیرا بوٹا لگا مرجھا جاندا ہے۔ کربلا دے اندر اسلام دا بوٹا لان والا حسین، رکھوالی کرن والا رب ہے، انہاں دے قریب ناپاکی جا سکتی، انہاں دے نال واضح ہے کہ انہاں نو انج پاک کرنا ہے جی میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ یہ سارا روان واسطے جرت ویکھو نا سید دی، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماندے نے، جو سید ہے وہ ڈرتا نہیں، جو سید ہے وہ جو ڈرتا ہے وہ سید نہیں۔ سید وچ ڈرن والی گل نہیں ہوندی، سید فرمایا جو سید ہے وہ ڈرتا نہیں، جو ڈرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے حضرت علی نو رسیاں پا کے بیعت کیتا گیا ہوگا، یہ توہین ہے، یہ محبت نہیں، محبت یہ ہے۔ فرمایا کہ خون سے جس نے چراغے حق جلایا وہ حسین، خون سے جس نے چراغے حق جلایا وہ حسین۔ میرے پیر دی جرت ویک، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دی گل سچی ویک۔ فرمایا خنجر قاتل کے نیچے مسکرایا وہ حسین۔ اچھا بولو یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے باپ جی رحمت اللہ علیہ نے 70 سال پہلے پڑھایا کہ سید سجدے نال سجدے دے، بن سجدے سید سجدہ نہیں۔ پچھو تک جنہاں نو سمجھ آندی آکھو، سید سجدے نال سجدے دے، بن سجدے آکو بن سجدے سید سجدہ، سید تعارف کرا دیتا سید نے، بن سجدے سید گج کیا کو بن سجدے سید سجدہ۔ اے او سجدے دی گل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتیو جاؤ زمین تے چلے جاؤ۔ فرشتے عرض کر دینے یا اللہ ناراض ہو گئے۔ فرمایا ناراض نہیں ہویا، جا کے موازنہ کرو، ایک وقت ہو آئی تو ساں اپنے سجدہ تے ناد کیتا آئی، جاؤ کربلا بھی سجدہ ہونا پہ میں رب ناز پہ کردہ۔ سید سجدے نال سجدے دے، بن سجدے سید سجدہ نہیں۔ صدقے جاواں توڑے جھڑ ہوئے تلواراں دا، سید سجدے کولوں بھجدہ نہیں، سید سجدے کولوں۔ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما۔ اے وہ لوگ نے جڑے جنت دے اندر سلام انہاں نو سی، صبح بھی سلام شام بھی سلام۔ اے تسی سن دے ہو نا فلاں وزیر آیا ہے اس نے سلامی پیش کی تھی گئی ہے، آرمی والے سلام کر دینے، فلانے سلام کر دینے۔ فرمایا اے او گودری پوش نے جنہاں نو نوری سلام کر دینے۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کر۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور جمعہ پڑھنا ہے، جمعے تو بعد محفل جاری راسی، اور جڑے مہمان آئے نے جنہاں نے لنگر نہیں کھادا او آرام نال ایسٹ محفل بھی خراب نہ ہوئے تے لنگر بھی چلتا رہے۔ اس تو بعد رات دا پروگرام جڑے لوگ نویں بیٹھے نے جڑے جمعے واسطے، تو انہوں دی خدمت وچ یہ ہے کہ یہ پروگرام مغرب دی نماز تک جاسی، اسی طرح نماز تو بعد عصر دی نماز پھر مغرب تک، مغرب اور عشاء دے درمیان وضو کرن دا ٹائم دیتا جاسی، لنگر دا ٹائم دیتا جاسی۔ اے سامنے جامعہ رضویہ قاسم العلوم دی عمارت ہے، اتھے لنگر تیار ہے، رات واسطے بھی ہون واسطے بھی جڑے ہون مہمان آئے نے۔ تو رات نو انشاءاللہ تعالی 7 بجے جماعت ہوندی ہے، ساڑھا ٹائم 7 بجے، شاید 2-4 منٹ 10 منٹ اتھے ہو جاوے، تو جماعت تو فوراً بعد تلاوت تو بعد 1 یا 2 نعتاں تو بعد ساڑھے مہمان خصوصی جڑا ضلع وہاڑی تو تشریف لیا رہے نے حضرت مولانا محمد شفیق چشتی صاحب، انہاں دا پہلے خطاب ہو سی، اور میں آپ بھی جتھے جاواں تے انہاں دی منت کرنا بھئی نعت ایک برکت واسطے ہونی چاہیے دی، تھوک دیاں نعتاں نہیں ہونیاں چاہیے دیاں، برکت واسطے 1 نعت 2 نعتاں۔ ایک مہمان ساڑھے نعت خان آ رہے نے اٹک تو اسلام آ رہے ہیں نیکے والے صوفی اجاز صاحب آ رہے ہیں، اور اٹک دے اندر وہ یعنی بہت بڑا نام ہے انہاں دا نعت خانی وچ، وہ تشریف لے آ رہے ہیں، انہاں دی نعت ہونی ہے۔ اس تو علاوہ پہلا خطاب اور موضوع بھی میں دس دے وہاں کہ حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دا ذکر ہونا ہے۔ اس تو بعد چونکہ پچھلے مہینے وچ انہاں دا یوم شہادت گزرا ہے نا غازی علم دین رحمت اللہ تعالی علیہ، تے اس دے نال پھر اے جڑے ملدے جلدے پروگرام نے ساڑھے ملک دے اندر جتنے بھی شہید نے غازی نے انہاں دا، اور نبی دی امت دے ولیاں دا ذکر تے اس تو بعد خصوصی خطاب دوسرا حضرت مولانا مفتی محمد جمال الدین بغدادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دا خطاب ہونا ہے۔ اس واسطے 2 گھڑیاں کر لے، وقف کر لے۔ تو میرے دوستو جڑے لوگ اے سودا کر دینے وہ کدی بھی گھاٹے وچ نہیں ہوندے، میں اتنا ہی آکھ سکدا۔ تو اس پروگرام دے اندر شمولیت کر کے ثواب دارین حاصل کرو۔